وہ پچھلے 3-4 مہینے سے تسلسل سے یہ بات کرتے کرتے کل انہوں نے بڑے زوردار الفاظ میں کہا، اور کہا کہاں، میڈیا کی آزادی کا کوئی سیمینار تھا جس میں خان صاحب تقریر فرما رہے تھے، اور حیرانگی ہے کہ میڈیا کی آزادی جتنی ان کے دور میں تھی وہ میڈیا والے جانتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے تھے، اینکرز ہمارے کیا کہتے تھے، لکھاری ہمارے کیا کہتے تھے، اور آج خان صاحب وہ میڈیا کے گلے گھونٹنے والے کیا کہتے تھے، فواد چوہدری صاحب کیا کہتے تھے، خان صاحب کیا فرماتے تھے، آج وہ میڈیا کے ایک سیمینار میں، میڈیا کی آزادی کے ایک سیمینار میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میں، اور یہ بات ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہی، یہ تسلسل سے پچھلے 3-4 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ نیوٹرل نہ رہو، اس حکومت کو چلتا کرو، اور آپ نے پہلے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے میری حکومت ہٹائی ہے، آپ مجھے واپس لاؤ۔ اس ملک کے اندر آپ اس حکومت کو، کس کو کہہ رہے ہیں، فوج کو، نیوٹرلز فوج کو کہتے ہیں، ان پہ الزام کیا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں رہے، وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں نیوٹرل ہیں، پہلے کہتے تھے ہم نیوٹرل رہے، پھر کہتے ہیں نیوٹرل کیوں ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں، یعنی وہ نیوٹرل ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ نیوٹرل نہیں رہے، میرے ساتھ ہوں تو نیوٹرل ہے۔ اسی طرح جس طرح باقی جماعتوں کو، افراد کو، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ نہیں ہو، مخالف نہ بھی ہو، میرے ساتھ نہیں ہو تو تم مخالف ہو۔ اب وہ فوج کے اوپر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور فوج کو انسائٹ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں بار بار، جو کہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کریں، اس حکومت کو گھر بھیجیں اور میری حکومت لے کے آئیں۔ فوج کو یہ دعوت دینا کہ وہ آئین سے ماورا کام کرے، اور تسلسل سے دعوت دینا اور پریشر بلڈ کرنا ان پہ، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ ہم سارے شہباز گل کا کیس لے کے بیٹھے ہیں، یہ تو شہباز گل کے کیس سے کہیں بڑا جرم ہے کہ جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے، افواج پاکستان کو کہہ رہا ہے، اور روز کہتا ہے اور پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ جی آپ مداخلت کریں سیاسی عمل میں، آپ حکومت کو گھر بھیجیں۔ کس قانون کے تحت؟ کیا کہہ رہے ہو کہ وہ آئین سے ماورا کام کریں؟ اور کبھی کسی بہانے نیریٹیوز کو چلا کے خان صاحب آپ بنیادی طور پہ سوچیں، اس ملک کے وکلاء کو، اس ملک کے قانون دانوں کو، عدالتوں کو، اور حکومت وقت کو بھی میں کو بالکل سوچنا ہوگا کہ یہ دعوت دینے سے مراد کیا ہے، اس سے بڑا خوفناک کام کیا ہو سکتا ہے؟ شہباز گل کا کیس تو ایک طرف، یہ تو کہیں آگے چلے جاتے اور اس کے بعد پھر کہتے کہ میرے دور میں نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی، بھئی نیب آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی تو آپ کے وزیر کس طرح پہلے پریڈکشنز کرتے تھے، اب فلاں بندہ پکڑا جائے گا، فلاں بندہ پکڑا جائے گا، اب اس کی ضمانت منسوخ ہو، ایسے ہی ہوتا تھا۔ نیب بھی آپ کے پاس تھی، نیب کا چیئرمین بھی آپ کے پاس تھا، ٹیپیں بھی آپ کے پاس تھیں، اور جس کو چاہتے تھے آپ اس کی پگڑیاں اچھالتے تھے۔ آپ نے تو کسی کے، ہم نے تو کبھی گلے نہیں کیے، ہم تو آپ کو پھر بھی کہتے رہے کہ آئیے خان صاحب ٹھیک ہے آپ حکومت کریں، ہم عدالتوں کو فیس کریں گے، ہم اپنے کیسز فیس کرتے رہے۔ زرداری صاحب نے تو آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا، آپ نے جی بھر کے گالیاں دی ہمیں، NRO مانگتے ہیں، ہم نے کوئی NRO نہیں مانگا تھا خان صاحب۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے، حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، آج آپ کے دور کے حالات کا شاخسانہ بھگت رہی ہے پاکستانی قوم۔ ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ آئیے مل کے میثاق معیشت کرتے ہیں، اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، اس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا، اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا۔ آج آپ کو بہت یاد آتا ہے، لیکن آپ نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے مخالفین کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنتا تھا، جو لوگ آپ کے خلاف تھے ان کے خلاف کیسز بنتے رہے۔ یہی عالم آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ بھی رکھا۔ اب سوال یہ ہے، ایک بیانیہ انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی دیکھیں باقی سارے سیاستدان تو پیسے پاکستان سے باہر لے گئے، میں پاکستان کے اندر پیسے لے کے آیا۔ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، یہ پیسے پہلے باہر لے گئے، پھر ٹیٹیاں لوائیں، پھر جو مختلف الزامات ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن وہ یہ پیسے لے کے آئے، یہ الزام ہے ان کا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ ابراج گروپ اور عارف نقوی وہ کیریکٹر ہیں جنہوں نے KESC کو لوٹا، SSGC کے پیسے لوٹے، انہوں نے PSO کے پیسے لوٹے،
وہ ملک سے باہر پیسے لے کے گئے، وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی، وہ آپ کو مختلف اکاؤنٹ سے وہ ان اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے رہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو آپ کے اپنے ساتھی اکبر ایس بابر نے وہ کیس ڈکلیئر کیے، اور جب وہ سرٹیفائی ہوئے الیکشن کمیشن میں تو وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی، یہ منی لانڈرنگ تھی۔ اور میں حکومت وقت سے کہوں گا، بشیر میمن صاحب جو ایکس ڈی جی ایف آئی ہیں خان صاحب کے دور میں رہے، ان کا ریکارڈ پہ ان کا انٹرویو ہے، انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے بلا کے پریشرائز کیا کہ ان پہ KESE پہ ابراج گروپ پہ زیادہ ہاتھ نہیں ڈالو، ان کا کیس ختم کر دو۔ اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے نہیں مانا، میں آج حکومت وقت کو کہوں گا، میں انویسٹیگیشن کو کہوں گا کہ بشیر میمن صاحب کو بلائیں، ان کا سٹیٹمنٹ لیں اور اس کے اوپر بالکل کیس بلڈ کریں، اس کے اوپر بالکل پوری تحقیقات کریں کہ یہاں سے پاکستان کا پیسہ عارف نقوی صاحب لے جائیں اور آپ کو جا کے دے دیں، کس حوالے سے دے رہے ہیں؟ پاکستان کا پیسہ، وہ KESE کا پیسہ، وہ کراچی والوں کا پیسہ تو لوٹ رہے ہیں، وہ SSGC کے پیسے تو نہیں دے رہے، آپ ان کو رعایتیں دیتے ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں اور امریکہ میں جا کے ان کے کیس بنتے ہیں، برطانیہ میں ان پر کیس بنتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا صاف ستھرا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ منی لانڈرنگ کا یہ بڑا اعلیٰ نمونہ ہے جس کا آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں، جس کے اکاؤنٹس پکڑے گئے اور ان کی باقاعدہ ٹرانزیکشنز ہیں۔ وہ فرد جو پاکستان کو بھی مطلوب ہے، جو امریکہ کو بھی مطلوب ہے، اس شخص کے سب سے بڑے وکیل آپ بنے پڑے ہیں، اور آپ اداروں کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ مسلسل عمران خان صاحب اپنے مخالفین کی کردار کشی کر رہے ہیں، اپنے کیے ہوئے سارے جو جرم ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی ادارہ ان کی صاف تحقیقات کرتا ہے تو اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ ڈیفلیکشن کرتے ہیں۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہیں پتا تھا نا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کے اندر ہم نے مال چوری کیا ہوا ہے، ہم نے کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے، تو جب تک وہ کیس چلتا رہا، لٹکتا رہا، تاریخیں ملتی رہیں، تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہی، سٹے ملتے رہے، تب تک تو کام چلتا رہا۔ پھر اپنے ہی ہاتھوں سے لائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو جب انہوں نے اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی شروع کی، اور اب باقی جماعتوں نے بھی کیا، عدالتوں نے بھی کہا اس پہ فیصلے دو، اس کا فیصلہ نزدیک آنے لگا تو آپ اس پہ چڑھ دوڑے کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے، اس کو تو فارغ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کیا قصور کیا تھا چیف الیکشن کمشنر نے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑے گلے ہوں گے ہمیں بھی کہ الیکشن کمیشن سے ہوں گے، لیکن خان صاحب کیا 10 کا الیکشن کا قصور تھا کہ آپ کی جماعت کی کارکردگی انہوں نے سامنے لائے اور وہ الیکشن دوبارہ ہوا اور آپ ہارے اور آپ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ بات چھوٹی تھی، اس کو تو بہانہ بنایا گیا۔ ایکچوئل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کا فیصلہ انہیں پتا تھا خان صاحب کو کہ میرے خلاف کیا فیصلہ آ سکتا ہے، وہ کلیئر کیس تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے پہلے اس پہ حملہ کر دیا کہ جب کیس کا فیصلہ ہے تو میں کہوں کہ جی میں تو پہلے کہتا تھا کہ میرے خلاف ہوگا۔ اب انہوں نے نیا کام شروع کیا، اب انہیں پتا ہے کہ توشہ خانہ میں جو کچھ بھی ہوا، توشہ خانہ میں آپ نے پیسے دے کے چلے، آپ نے لے لیے وہ تحفے، وہ تحائف آپ نے مارکیٹ میں فروخت کر دیے، وہ شاید قانوناً جرم نہ ہو، اخلاقی طور پہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ آصف زرداری صاحب کو اور آپ میاں نواز شریف صاحب کو تو روز مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ انہوں نے بھی توشہ خانہ سے وہ گفٹ لیے، انہیں غیر ملکی حکمرانوں نے اگر گفٹ دیے تھے تو وہ گفٹ آج بھی ان کے استعمال میں ہیں، وہ ان کے پاس ہیں، وہ تحفے ہیں، وہ بیچے نہیں ہیں، ہم نے کاروباری طور پہ نفع نہیں کمایا اس سے، وہ ان کے استعمال میں ہے۔ اور وہ جب بھی کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ کو بھی ہمیں بھی، تو لوگ تحفے استعمال کرتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں، لیکن آپ نے بیچ کے چلے، اخلاقی جرم کر لیا، اور وہ تحفے ان حکمرانوں کو بھی پاس پہنچ گئے، ان کو خبریں پہنچ گئی جنہوں نے آپ کو دیے تھے۔ آپ یہی کہتے رہے نا کہ نہیں یہ بتاؤں گا تو بڑا وہ اس میں سیکریسی رکھنی ہے، انہیں اپنی طرف سیکریسی رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پیسہ جو آپ نے کما لیا اس سے، اس کے 2 ایشوز تھے۔ ایک یہ کہ اسی سال آپ نے الیکشن کمیشن کو جو ریٹرن فائل کرنی تھی اس میں بتانا تھا، آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا، کیونکہ وہ اب آپ کا ایسٹ بن گیا تھا۔ جب وہ گفٹ آپ نے پے کر کے آپ نے لے لیا، وہ آپ کا اثاثہ تھا، آپ کہتے ہیں میرا اثاثہ، میرا زیور، میرا تحفہ میری مرضی، تو میرا تحفہ میری مرضی سے تب بکتا ہے جب وہ آپ کا اثاثہ ہے،
اور آپ اپنا اثاثہ ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں. اور دوسرا، آپ نے اگر گورنمنٹ سے ایک اثاثہ لیا، اس پہ انویسٹمنٹ کی آپ نے 2 کروڑ کی فرض کریں، اور آپ نے کمائے اس سے 8 کروڑ، تو جو 6 کروڑ کا نفع کمایا آپ نے وہ قابل ٹیکس ہے، وہ انکم ٹیکس کا لائبلٹی ہے. آپ نے وہاں ٹیکس دینا تھا، آپ نے لائبلٹی ادا کرنی تھی، آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا. آپ نے وہاں ڈکلیئر نہیں کیا، پکڑے گئے. اس کے بعد جب شور ہوا، میں آیا تو آپ نے اگلے سالوں میں آ کے اس کی ریکٹیفیکیشن کر لی، اس کو ڈکلیئر کرنا چاہا. تو یہ ان کو کلیئر کٹ کیس کا پتہ ہے. اب انہوں نے نیا نیریٹو چھیڑ لیا ہے کہ جی مجھے پتا ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مجھے منظر سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، میرے خلاف مجھے نااہل قرار دے کے نواز شریف کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور اس ملک میں نئے کھیل ڈالے جا رہے ہیں. یہ کون کرا رہا ہے خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. وہ خان صاحب کھل کے گل کرو. آپ اپنے فوج کو، اپنے اداروں کو، اپنے انٹیلیجنس اداروں کو اس طرح مورد الزام مت ٹھہرائیں. کبھی کہتے ہیں میرے ساتھ وہ ہینڈ انقلاب تھے، مجھے بتاتے تھے کہ فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے پیسے کھائے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پکڑا ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں ان اداروں پہ. یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور اس کی انتہا جو ہے وہ گل صاحب نے فرما دی ہے. اب گل صاحب کا پتہ کرنے یا ان کو چھڑانے یا ان کو حوصلہ دینے یا پتہ نہیں کیا کرنے، خان صاحب کا وہاں حملہ آور ہونے کا، جتھا بندی کرنے کا ارادہ ہے. خیر اس کا فیصلہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کریں گے یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کرے گی. لیکن آپ کے کہنے پہ آپ کی پالیسی اس پالیسی سے آگے جا کے خراب ہے. شہباز گل نے تو افواج پاکستان یا اپنے اداروں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی. آپ تو اس پورے ادارے کو انوائٹ کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کرے، وہ آئین سے ماورا کام کرے، وہ آئین کو کھلواڑ کرے آپ کی طرح. یہ شہباز گل کے کیس سے بڑا کیس ہے، بڑا جرم ہے جو افسوسناک ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کا یہ رویہ جو ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو سب اچھا ہے اور میں نہیں ہوں تو پھر میں ہر چیز بگڑے بچوں کی طرح خراب کر دوں گا، میں وہ کھلونے بھی توڑ دوں گا، میں اگر ملک کا سربراہ ہوں میں ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک بھی اگر خراب ہوتا ہے پھر آپ 3 ٹوٹے کرنے کا، 3 ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کے ارادے آپ کے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بڑا افسوسناک ہے. اب بھی ہم آپ کو کہیں گے ابھی بھی وقت ہے، آپ سنبھلیے، ہوش کیجئے. اور پالیٹکس میں برداشت بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے. آپ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، میرے پاس بڑی عوامی طاقت ہے، بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں. لوگ ساتھ ہیں تو پھر صبر کریں، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے الیکشن کرا دیں، کیوں مطالبہ مانا جائے عمران خان صاحب کا، جب ساری جماعتیں ایک طرف ہیں، ایک جماعت کہہ رہی ہے الیکشن کرا دیں. ان کے تو اتحادی نہیں کہہ رہے الیکشن کرا دیں، لیکن کیوں کرائے جائیں؟ اچھا فرض کریں عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ مانا جائے تو اگلا مطالبہ کیا ہوگا؟ اگلا مطالبہ ہوگا الیکشن کمیشن ختم کرے، نیا الیکشن کمیشن بنا. کون بنائے گا؟ کیسے بنے گا؟ وہ تو ایسا اپوزیشن کو نہیں مانتے، پھر کیا کریں گے؟ پھر انہی کے کاموں کو مان لیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ نہیں وہ جو قانون تھا پہلے میرے دور میں وہ قانون واپس لاؤ. وہ کیسے آئے گا؟ پھر وہ کہیں گے اچھا اب ساری انتظامیہ بھی میری مرضی کی ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی میری مرضی کی ہو. تو سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو کہا جاتا ہے آج کل روز مباحثہ کہ جی نیا الیکشن ہی حل ہے، ہم سمجھتے ہیں نیا الیکشن ہی حل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ نئے الیکشن میں کیا گارنٹی ہے؟ نئے الیکشن میں اگر اسی طرح کا سپلٹ مینڈیٹ پھر آتا ہے، اسی طرح کی حکومتیں بنتی ہیں اور خان صاحب کو اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو پھر کیا؟ پھر ٹھہراؤ آ جائے گا، پھر چیزیں سنبھل جائیں گی، پھر بہتری آ جائے گی. یہ کیا لاجک ہے؟ لاجک یہ ہے کہ حوصلے سے چلیں، صبر سے چلیں. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اس وقت کے لیے اپنی تیاری کریں. آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں کریں، آپ اپنے بائی الیکشن لڑیں، بالکل لڑیں. اور بھی کوشش کریں گے آپ کو اور موقع بھی فراہم کریں تو آپ کوشش کریں. اور اگلے الیکشن میں اگر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو بسم اللہ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ اس سے شارٹ آف دیٹ اگر آپ چاہیں کہ آپ پریشرائز کر کے ہمارے اداروں کو، پاکستان کے
قومی اداروں کو آپ غیر آئینی کام کرنے پہ، خراب آئین کو توڑنے پہ مجبور کریں تو یہ خان صاحب بہت بڑا جرم ہے. ایک سیاستدان کے منہ سے یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. اپنا بیانیہ، اپنے الفاظ، اپنا آرگومنٹ سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، قوم بھی اس پہ سوچے. اور جو منی لانڈرنگ کا ایشو میں نے ریز کیا ہے اس پہ تو بالکل بشیر میمن صاحب کا انٹرویو موجود ہے، اور اس پہ ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ ضرور تحقیقات کریں. نوید اکبر چل. اچھا قائد صاحب، آپ نے جیسے ابھی بات کی، عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا کہ شہباز گل سے غلطی ہوئی ہے. جب انہوں نے ایک بات تسلیم کری، خود ملزم کو انہوں نے ملزم تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد اس ملزم کو پہلے تو 6 دن خاموش رہے، دیکھتے رہے کہ کیا ٹیمپو بنتا ہے. آپ مجبوراً کے جیسے وہ آپ نکل آئے ہیں اور وائلنس کو انسائٹ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا اس چیز کے اس کے اوپر تو خود عمران صاحب کو بھی لائبل ہونا پڑے گا اس سارے معاملے پہ، کیونکہ پیچھے تو دیکھیے وہ تو کسی قانون کو مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ابو اللہ سمجھتے ہیں. وہ جلسہ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی کا، ادارہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا، لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے میرے ساتھ ہوں، میری جماعت ہوں، میرے تابع دار ہوں، میرا حکم چلے. وہ صرف اس کو قانون مانتے ہیں، اور وہ اگر غیر قانونی کام کریں گے تو قانون اپنا رستہ لے گا. یہ بڑا افسوسناک ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ خان صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ شہباز گل نے غلط کیا. کل ان کے جو چیف اسپوکس پرسن ہیں خان صاحب کے، انہوں نے باقاعدہ سینٹ میں یہ اقرار کیا ہے. فواد چوہدری صاحب نے کیا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ وہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کھل کے بات بھی نہیں کرتے. ذوالفقار برہمانی. صاحب یہ ایک بہت پرانے عرصے سے جو ہے نا -1 کا فارمولہ بھی چلتا آ رہا ہے، آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی، باقی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. اس وقت عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں، ایک عمران خان صاحب کے لیے عبود اللہ ہے، لیکن وہ جو بیان فرما رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاپولر لیڈرشپ کو ہٹانا یہ ایک راہ ہے ماضی میں بھی، ابھی فارن فنڈنگ کے تھرو